Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے سب کے سب جوڑے کی شکل میں پیدا کیے، پیئرز بنائے، مما تنبت الارض، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور خود اس کی ان کی اپنی جانوں میں سے بھی، وہاں بھی اللہ نے پیئرز بنائے، اور یہاں انسانوں کے اندر بھی اللہ نے پیئرز بنا دیے، جوڑے بنا دیے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے بھی جنہیں وہ بھی جانتے ہی نہیں۔ کتنی مخلوقات اللہ کی ایسی ہیں جو کائنات میں موجود ہیں اور انسان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی مخلوق۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اور ان کے لیے نشانی ہے رات، نَسْلُخُ مِنْهُ النَّہَارَ، ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، یکایک وہ اندھیرے میں رہنے والے ہو جاتے ہیں، وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے، ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ، یہ مقرر کیا ہوا اندازہ ہے زبردست اور سب کچھ جاننے والے کا۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کی ہم نے اس کے لیے منزلیں مقرر کر دی ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ پھر ہو گیا کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح، یعنی بالکل وہ باریک ہلال کی طرف چلا گیا۔ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کے لیے ممکن نہیں ہے کہ چاند کو آ پکڑے، ولا الليل سابق النهار، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، وكل في فلق يسبحون، اور سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اتنا عظیم الشان سورج ہے، کیا سائز ہے اس کا اور کیا سائز ہے میرا؟ ہے کوئی کمپیریزن؟ کوئی نہیں۔ وہ سورج اللہ کی مرضی کے خلاف 1 انچ بھی نہ دائیں ہو سکتا ہے نہ بائیں ہو سکتا ہے۔ زمین، یہ سارے سیارے، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سب کے سب اتنی بڑی مخلوقات ہیں سائز کے اعتبار سے، یہ اللہ کے حکم کے بغیر 1 ملی میٹر بھی نہ ادھر جا سکتی ہے نہ ادھر جا سکتی ہے، نہ دائیں ہو سکتی ہے نہ بائیں ہو سکتی ہے، اور یہ 5-6 فٹ انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں جو چاہوں کروں گا، میں جس شہر پہ چاہوں عمل کروں گا، جس سے چاہے رک جاؤں گا، یہ میری مرضی۔ اس کی کیا حیثیت؟ وآیۃ لہم، اور نشانی ہے ان کے لیے، انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، کہ ہم نے سوار کیا ان کی نسل کو ایک بھری ہوئی کشتی میں، وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی کئی اور چیزیں بنائی جس پر وہ سوار ہوتے ہیں، وإن نشاء نغرقہم، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، فلا صریخ لہم، پھر ان کی کوئی فریاد سننے والا نہ ہو، ولا ہم ینقذون، اور نہ ہی وہ بچائے جائیں، الا رحمتا منا، مگر یہ کہ ہماری طرف سے رحمت ہو، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک کا فائدہ ہو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے بھی ہے اور تمہارے پیچھے بھی ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں، جیسے انہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی ان کے رب کی طرف سے، الا كانوا عنها معرضين، بلکہ وہ اس سے رخ پھیرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے دیا اس میں سے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں وہ لوگ جن نے کفر کیا، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان سے جو ایمان لائے، أَنُطْعِمُوا مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم اسے کھلائیں جسے چاہتا تو اللہ خود ہی کھلا دیتا؟ ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان غریبوں کا، ان فقیروں کا، ان محتاجوں کا؟ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ اللہ چاہتا، اللہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، ہمیں بھی تو دیا ہے نا اس نے، ان کو بھی ڈائریکٹ خود نہیں دیتا، ہم کیوں دیں گے؟ اگر اللہ نے دینا ہوتا تو اللہ دے دیتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو مگر تم بڑی کھلی گمراہی میں۔ یعنی گمراہی کیا ہے؟ اللہ انہیں دینا چاہتا تو تم سے لے کر انہیں عطا کر سکتا تھا، اسے اللہ کی طرف سے اپنے لیے سعادت سمجھو کہ اللہ نے انہیں دینے کے لیے تمہارے ہاتھ کا انتخاب کیا ہے۔ وہ تو رب ہے، وہ تو چاہے تو ڈائریکٹ دے دے گا ان کو، کوئی مشکل نہیں، تمہیں بھی تو دیا اس نے، لیکن یہ شکر کرو کہ تمہیں اللہ نے عطا کیا اور اللہ نے تمہارے ذریعے سے ان کا رزق لگایا،
تمہیں یہ سعادت دی کہ تم انہیں دینے والے بن جاؤ، اس بات کا شکر ادا کیا کرو، اور کم از کم اسی بات کا شکر ادا کیا کرو کہ تمہارا ہاتھ دینے والوں میں ہے، لینے والوں میں نہیں ہے۔ صرف اسی بات کا ہم شکر ادا کر لیں کہ ہم جو ہے نا وہ دنیاوی فقراء کی طرح، غرباء اور مساکین کی طرح نہیں، اللہ نے ہمیں الحمدللہ دینے والا بنایا ہے، تو یہ بھی اللہ کا بڑا شکر ہے، اور اس شکر پر بھی ہم پر واجب ہے کہ تحدیث نعمت کے طور پہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک چیخ کا، تَأْخُذُهُمْ، جو انہیں آ پکڑے گی، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، جبکہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، وہ کوئی وصیت نہیں کر سکیں گے۔ آخری ایک دم موت آئی، ایک دم، ایک لمحہ نہیں ملا۔ اب کہہ رہے ذرا چند سیکنڈ مل جائیں تو کوئی وصیت لکھ دیں، بس صرف ایک سائن کر دیں، صرف ایک انگوٹھا لگا دیں، صرف اتنا جملہ لکھ دیں، میری ساری جائیداد اللہ کے لیے، میرا سارا بینک بیلنس اللہ کے راستے میں، میرے سارے بنگلے اللہ کے راستے میں، میرے سارے کارخانے اللہ کے راستے، بس اتنا لکھنے کی مہلت ہے۔ میں بس سائن کروں، میں بس ایک بلینک چیک پہ سائن کر دوں، میں صرف ایک انگوٹھا لگا دوں اور میں کہوں میرے سب کچھ اللہ کے لیے، بس اتنی مہلت، اتنے سیکنڈ مجھے مل جائیں۔ اللہ فرمائیں گے نہیں ملیں گے، اس موت کے آنے سے پہلے کرو جو کرنا چاہتے۔ جب وہ کیفیت طاری ہو گئی پھر یہ وقت نہیں ملے گا کہ تم وصیتیں کر سکو۔ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ اور اتنا بڑا بادشاہ سکندر اعظم راستے میں بیمار ہو گیا، اور بیماری ایسی آئی، اس نے کہا جو اب مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، میری موت کا وقت قریب ہے، تو جو کوئی کسی طریقے سے مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں یہاں سے اپنے گھر جا کے مر جاؤں تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ آدھی سلطنت، نہ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ کسی حکیم کے ہاتھ میں کچھ ہے، آدھے راستے میں مارا گیا، نہیں پہنچ سکا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو اچانک وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑتے ہوں گے۔ قالوا، وہ کہیں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اف ہماری بربادی، ہم تو سوئے پڑے تھے، ہم تو اپنی قبروں میں تھے، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا؟ ھذا ما وعد الرحمن، کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں ہوگی مگر وہ ایک ہی چیخ۔ فاذا هم جميع لدینا محضرون، اچانک وہ سب ہمارے سامنے حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ فالیوم لا تظلم نفس شیئا، بس آج کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تم بدلے میں نہیں دیے جاؤ گے مگر وہی جو تم کیا کرتے تھے۔ ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون، کیا خوبصورت نقشہ اللہ نے کھینچا۔ بے شک اہل جنت آج کسی دلچسپی میں مسرور ہوں گے، جنت کی چیزوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ہم، وہ بھی، وَأَزْوَاجُهُمْ، اور ان کی بیویاں بھی، فی ظلال علی الارائک متقیون، وہ گھنے سایوں میں تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے باغات میں پھل ہوں گے۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو وہ طلب کریں گے۔ کیا کیفیت، یعنی دنیا کی ساری قدورتیں، مشکلیں کیسے لوگوں کی طرف سے مارے پڑی تھی، کیسے ان کے طنز سننے پڑے تھے، کیسے تانے سنے تھے، کیسے تنقید سنی تھی، کیسے مار کھائی تھی، سب بھول گیا کہ نہیں بھول گیا؟ وہ جا جا کر لوگوں کے پاس، لوگوں کو اللہ کا قرآن سنانے والے، لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے والے، وہ مشقتیں کرنے والے، وہ اپنی جان کو گھلا دینے والے، وہ وہاں کیا ہے، اب کوئی کام نہیں ہے، اب آسانی ہے، اب تخت لگے ہوئے ہیں اور تختوں کے اوپر وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، اور پھل موجود ہیں اور کھانے پینے کی ہر شے موجود ہے، اور کیا کیفیت ہے، یعنی انہیں مانگنا نہیں پڑ رہا، ان کا دل کرتا ہے کہ فلاں شے ہو اور وہ شے ان کے سامنے حاضر کر دی جاتی ہے۔ اس سے بہترین کیا زندگی ہوگی؟ اور پھر
سب سے خوبصورت بات، سب سے بہترین بات، سب سے پیاری نعمت کیا ہے؟ انہیں ان کے رب کی طرف سے کہا جائے گا سلام قولا من رب الرحیم، ان کے رحیم رب کی طرف سے، رحم کرنے والے رب کی طرف سے انہیں کہا جائے گا سلام، اور تمہیں اللہ کا سلیوٹ، تمہیں اللہ کا سلام، تم نے دنیا میں کیا اعمال کیے، کیسا تم ایمان لائے، کیا تم نے محنتیں اور مشقتیں کی، اللہ تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت میں یہ الفاظ اپنی زبان سے سنا دے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن، وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میں نے تمہیں کہا تھا میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، یقیناً اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے، هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، داخل ہو جاؤ اس میں اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے رہے تھے، اليوم نختم على افواہہم، آج ہم مہر کر دیں گے ان کے منہوں پر، وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ زبان بند ہو گئی، اب کوئی عذر نہیں تراش سکتے، اب کوئی بہانہ نہیں لگا سکتے، ہاتھ بول رہے ہیں، پاؤں بول رہے ہیں، وہ بتا ان ہاتھوں سے کیا کیا کرتا تھا، ان پیروں سے کس راستے پہ چلا کرتا تھا، اب یہ گواہی دے رہے ہیں، خلاف اس شخص کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر وہ راستے کی طرف بڑھے، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو کیسے دیکھ سکیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہتے ان کی صورتیں ان کی جگہ پر بگاڑ دیتے۔ کیا پچھلی قوموں کے لوگوں کو بندر اور خنزیر نہیں بنایا اللہ نے؟ یہ اللہ کا کرم ہے۔ کبھی سوچیں کتنے ایسے میرے گناہ ہیں جو صرف میرے علم میں ہیں، اور اگر کہیں وہ لوگوں کے سامنے خدا نخواستہ کھل جائے تو میری کیا اوقات رہ جائے گی۔ یہ جو ہم عزتوں کے بھرم بنا کے لوگوں کے سامنے پھرتے ہیں، اگر ہماری خلوتیں اور ہماری تنہائیاں لوگوں کے سامنے کھل جائیں تو ہماری وہ عزتیں، وہ بھرم کہاں رہ جائیں گے۔ یہ اللہ کا کرم ہے جو اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، جو لوگوں کے سامنے ہمارے گناہوں کو اوپن نہیں کرتا، جو چھپاتا رہتا ہے تاکہ کسی موقع پر توبہ کر لیں۔ فرمایا اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتیں بگاڑ دیتے، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، پھر ان سے آگے وہ نہ جا سکتے، وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ ہی لوٹ سکتے، وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جسے ہم طویل عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، ہم اسے قوتوں میں کمزور کر دیتے ہیں، لمبی عمر ہے، طویل عمر، بڑھاپے میں جا رہا ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہے، حافظہ کمزور ہو رہا ہے، جسم کے قوا کمزور ہو رہے ہیں۔ افلا یعقلون، تو کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وما علمناہ الشعر، اور ہم نے ان کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا، جو کہتے تھے نا شاعر ہے معاذ اللہ، اللہ فرمانے ہم نے ان کو شاعری نہیں سکھائی۔ وما ينبغي له، اور نہ ہی یہ شاعری ان کے شایان شان ہے۔ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ نہیں ہے مگر یہ ایک نصیحت اور واضح قرآن ہے۔ لینذر من کان حیا، تاکہ خبردار کرے اسے جو زندہ ہے، جس کا دل مردہ نہیں ہو گیا۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور حجت پوری ہو جائے کافروں پر۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کہ ہم نے ان کے لیے ان چیزوں میں سے جو ہم نے بنائی ان میں سے چوپائے دیے ہیں، فہم لها مالکون، تو پھر وہ ان کے مالک ہیں، وذللناها لهم، اور ہم نے تابع کر دیا ہے انہیں ان کے لیے، فمنها رکوبهم، تو ان میں سے کچھ ان کی سواری ہیں، ومنها یاکلون، اور ان میں سے بعض کو وہ کھاتے بھی ہیں، ولهم فیها منافع ومشارب، اور ان کے لیے ان میں کئی فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ واتخذوا من دون اللہ آلہہ، اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے، لعلہم ینصرون، تاکہ ان کی مدد کی جائے، لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، وہم لہم جند محضرون، اور مشرکین ان کی گرفتار فوج بن کر حاضر کیے جانے والے ہیں۔ فلا یحزنک قولہم، بہت خوبصورت۔
وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ابی بن خلف، کسی پرانے جانور کی ہڈی اٹھائی اس نے، بسیدہ ہوئی تھی ہڈی، اس کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا، ہتھیلی پہ رکھا، اس کے بعد اس نے ایسے کر کے اس کو مسلا، وہ پہلی بسیدہ تھی، ذرہ ذرہ چورا چورا ہو، پھر اس نے ایسے کر کے اس کو ہوا میں اڑایا اور کہا ہاں بھائی تیرا رب اسے بھی زندہ کر سکتا ہے، اسے بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب اسے بھی زندہ کرے گا، تجھے بھی زندہ کرے گا، اور تجھے تو وہ زندہ کر کے جہنم میں بھی ڈالے گا۔ اب وہاں پہ یہ جواب دیا جائے، فلا يحزنك قولهم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی بات غمگین نہ کرے۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر، انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، کیا اس نے دیکھا نہیں ہے ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، اب وہ یک بڑا جھگڑالو بن گیا، اب آ کر لاجکس دیتا ہے، اب اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی سائنس رکھتا ہے، اس کی حیثیت کیا تھی؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی، ہڈی لے کر آیا نا چورا چورا کر کے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھول گیا یہ، قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بسیدہ ہوں گی؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلے پیدا کیا تھا، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جانتا ہے، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی، فاذا انتم منہ توقدون، پھر تم فوراً اس سے آگ جلا لیتے ہو، اولیس الذی خلق السماوات والارض، اور کیا نہیں ہے وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، بقادر علی ان یخلق مثلہم، اس پر قادر کہ وہ ان جیسے اور پیدا کر دے، بھلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہی بہت بڑا پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کے لیے کوئی مشکل ہے نہ پیدا کرنا، وہ تو جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے، ان یقول لہ کن، وہ کہتا ہے ہو جا، فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، تو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہی ہے، والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم واپس لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ یاسین ہماری یہاں پہ الحمدللہ ختم ہوگی، کل انشاءاللہ یہیں سے آغاز کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.